پہلے تو آج شہباز شریف صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے صدارت کے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے. دوسرا، کیا وقت کا تقاضا تھا کہ نواز شریف صاحب اب فائنلی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں؟ نہیں، ایک تاریخی ناانصافی تھی 2017 میں سپریم کورٹ کے ایک ناحق اور غیر منصفانہ حکم کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو ہٹا دیا گیا تھا صدارت سے. تو وہ اب واپس آ رہے ہیں اپنی جو ان کی درست جگہ ہے، اور میرے جیسے تمام کارکن پورے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں جن کی ایک جذباتی وابستگی ہے محمد نواز شریف سے، لہذا ہم سب اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پارٹی کو جو اپنی روٹس ہیں، جو اپنی جڑیں ہیں، وہ گہری کرنے کا موقع ملے گا. اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، چاروں صوبوں میں میاں نواز شریف تشریف لے جائیں گے تاکہ ہم ایک نئی جو نسل ہے ووٹروں کی ان تک ایک نئے طریقے سے، زیادہ ولولے سے پہنچ سکیں. تو یہ اگلے انتخابات کی جو آنے والے ہیں انشاءاللہ ان کی تیاری ہو رہی ہے. ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی درپیش تھا کہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ بھی، کیونکہ آپ خود بھی اس وقت پنجاب میں موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ وہ شاید اس طرح کام نہیں کر سکیں گی. ایک رول ماڈل جو شہباز شریف صاحب کی صورت میں موجود ہے اس کو فالو نہیں کر سکیں گی. لیکن اب لگ یہ رہا ہے، جس طرح انہوں نے آج ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے سنگ بنیاد رکھنا انیشیٹو کے طور پر، پھر یہ کہ دیگر پروجیکٹس وہ کر تو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ پنجاب میں نون لیگ کو واپس اپنی ساکھ واپس بحال کرنے میں ایک بڑی مدد مل سکے گی ان کی حیثیت سے، یا کچھ اور بھی ایسے سیکٹرز ہیں جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ جی نہیں، مدد ملنا شروع ہو گئی ہے. اور جیسے ہم دیکھیں نا، اصل ٹیسٹ حکومتوں کا یہ ہے کہ جب ایک پاکستانی میرے بھائی یا بہنیں کریانہ کی دکان پہ جاتے ہیں تو انہیں کیا کوئی ریلیف فیل ہوتا ہے. تو آج کے دن اگر وہ جائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ ایک مہینہ پہلے کے مقابلے میں آٹے کی قیمت کم ہے، پیاز کی قیمت کم ہے، ٹماٹر کی قیمت کم ہے. اسی طرح جو ہے اگر آپ دوسرے بازار میں جائیں تو سرگے کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سیمنٹ کی قیمت کم ہو رہی ہے. اس سے زیادہ مڈل کلاس کا جو کنسرن ہے، گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. آج بھی سٹاک مارکیٹ نے ایک اور ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہے، وہ $15 ارب کے قریب آئے ہیں. تو اوور آل یہ ایک ملک جو ہے نا استحکام کی سمت میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور وہ لوکل سطح پر مریم بی بی پنجاب میں کام کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب مرکز میں کام کر رہے ہیں. اور پنجاب میں ابھی جو بڑا ریفارم ہے وہ تو ابھی آنا ہے، کیونکہ اس کے لیے صوبائی اسمبلی نے قوانین بنانے ہیں اور ریسٹرکچر کرنا ہے. لیکن جو مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ، جو اسے کہتے ہیں نا ایگزیکٹو کے ہاتھ میں جو اتھارٹی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دے رہی ہے. سر وہ بڑے ریفارمز کیا آنے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس کی انسائٹ بتا سکیں کہ کیا بڑے لیجسلیشن؟ ریفارمز دیکھیے آنے ہیں کہ جو ملک میں مثلا پولیس کا جو نظام ہے اس میں جو اگلی ہمیں کوئی آگے بڑھنا ہے تو اس کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح صحت میں جو طریقہ کار ہے اس کو بھی آگے لے کر چلنا ہے. اور یہی جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت جس جگہ پر شہری اور حکومت، صوبائی حکومت کا انٹرفیس ہونا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. اب وہ چاہے تھانہ ہے، چاہے وہ کچہری ہے، چاہے وہ مختلف سرکاری ادارے ہیں. بہت سارا جو یہ مثلا لینڈ ریونیو کا جو سسٹم ہے، جو شہباز شریف صاحب کے دور میں سب کمپیوٹرائز ہو گیا تھا، وہ دوبارہ سے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو کاغذ پر لے کر آیا جائے. تو اس کو چالو کر کے اصل ایشو یہ ہے کہ اب جیسے اگر میں خلاصہ کر سکوں کہ مریم بی بی کی ذمہ داری اس پر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نیکسٹ جنریشن ریفارم. وہ خود بھی نیکسٹ جنریشن ہے، اور پاکستان کی گورننس میں اور پروونشل گورننس میں جو نیکسٹ جنریشن ریفارم لے کر آنا ہے وہ ان کی ذمہ داری. اور یہ لارج سکیل ریفارم ہوگا، یہ صرف ایک قانون سازی سے نہیں، یہ ایک مستقل پروسیس ہوگا جسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال میں اور آگے آنے والے سالوں میں. بالکل ٹھیک.